تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس مال کی کائنات میں اس پرفتن دور میں ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے ہم سب کے لیے دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی کے راستہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کے راستہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے ایمان والو تم خرچ کرو اس چیز سے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے قبل اس سے کہ موت آ جائے، یعنی موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، رزق سے مراد بندے کا وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں۔ رزق سے مراد مال و متاع بھی ہے، رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس سے کسی دوسرے کو فائدہ حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس کے ذریعے سے حاصل ہو۔ تو بالعموم ہمارے معاشرے کے اندر اس کا معنی صرف اور صرف مال و متاع ہی کیا جاتا ہے، تو مال و متاع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنا یہ بھی ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ کہ اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں اپنے مال و متاع کو خرچ کرو موت سے پہلے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، فرمایا کہ جب موت آ جائے گی بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر اسے وہ دنیا کا مال و متاع یاد آئے گا، وہ کنجوسیاں، وہ بخل کے ہونے کے باوجود اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کیا ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں غریبوں، مسکینوں، فقیروں، تنگ دستوں، ضرورت مندوں کو نہیں دیا، فرمایا کہ پھر اسے یاد آئے گا یہ سارا معاملہ، تو پھر یہ کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں دنیا کے اندر واپس چلا جاؤں، میرے پاس بڑا بینک بیلنس تھا، میرے پاس دنیا کے متاع تھے، مال تھے، دنیا کے اندر میرے پاس بڑی دولتیں تھی، دنیا کے اندر میرے پاس میرا بہت بہترین کاروبار تھا، میرے پاس دنیا کے اندر بہت ساری پراپرٹیاں تھیں، تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، چند لمحے کا وقت دے دے، چند منٹوں کا وقت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں دنیا کے اندر جاؤں اور مال و متاع کو تیرے راستے کے اندر خرچ کر دوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ میں تیرے راستے کے اندر خرچ کر کے تجھے راضی کر لوں اور صالحین کے اندر شامل ہو جاؤں۔ صالحین اتنا برگزیدہ لفظ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پارسار نیک بندوں کے لیے استعمال کیا ہے، یہ اتنا بہترین لفظ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ اتنا بہترین لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔
صالحین کا لفظ، تو فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے وہ صالحین کے اندر شامل ہو جاتا ہے، جو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی پر خرچ کرتا ہے، غریبوں، مسکینوں، فقیروں، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ صالحین کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بندہ کل قیامت کے دن کہہ رہا ہوگا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، میں صالحین کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں اپنے مال کو تیرے راستہ میں خرچ کر کے۔ اب اسے اس بات کا علم ہی نہیں کہ اس کا وہ مال جو تھا دنیا کے اندر اب تو وہ اس کا رہا ہی نہیں، اب تو وہ مال ورثاء کی طرف لوٹ گیا ہے، اب تو اس کے بیٹے اس کے مالک بن گئے، اب تو اس کی بیٹیاں اس کی مالک بن گئی، اب تو اس کی بیوی اس کی مالک بن گئی۔ اب اگر اس کے والدین حیات ہیں تو وہ اس مال کے مالک بن گئے ہیں، اب تو اس کا رہا ہی نہیں۔ اب دنیا کے اندر اگر آ بھی جائے تو اس کے ہاتھ پلے تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، مال اس کا ختم ہو گیا ہے، اب وہ ورثاء کے حق میں چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ میرا قانون نہیں ہے کہ میں تجھے واپس بھیج دوں، جو دنیا سے ایک مرتبہ آ جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں پلٹتا، دوبارہ واپس نہیں جا سکتا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیری خواہش ہرگز بھی پوری نہیں ہو سکتی، میں تجھے تاخیر ہرگز بھی نہیں دے سکتا۔ اب دنیا کے اندر دوبارہ تو واپس پلٹ کے نہیں جا سکتا، یا پھر اس کی موت کا وقت ہے، دنیا سے جا رہا ہے، فرشتے آئے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تب یہ خواہش کرتا ہے۔ بعض اوقات بندے کو نظر آ جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کے اندر نہیں رہوں گا، تو اس وقت خواہش کر دیتا ہے اللہ کے سامنے اللہ مجھے تھوڑا سا اور وقت دے دے، مہلت دے دے، میں تیرے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کر لوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب موت کا جو وقت متعین ہے وہ آ جاتا نا پھر تو توبہ بھی نہیں قبول ہوتی۔ جب وہ تعین والا وقت آ جاتا ہے پھر تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، پھر تیرے لیے دوبارہ واپس پلٹنے کے تیری خواہش کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے راستہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنی موت سے پہلے خرچ کرو، پھر ہی تمہارے لیے وہ کام آ سکتا ہے۔ اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا اس قدر عظیم عمل ہے، اس کو یہ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ جو بھی خرچ کرتا ہے، جتنا بھی خرچ کرتا ہے استطاعت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم سے محروم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اسے اجر عظیم سے دنیا کے اندر بھی محروم نہیں کرتے، آخرت کے اندر بھی محروم نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان جامع ترمذی کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک صدقہ جو ہے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے نا، بندے سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کمی بیشیاں ہوتی ہیں، پھر اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے۔ کبھی اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے کی گرفت کرتا ہے، اسے آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کبھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے اسے بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، کبھی یہ مصائب کے اندر گرتا ہے، کبھی پریشانیوں کی لپیٹ کے اندر ہوتا ہے، کبھی گھر کے اندر پریشانیاں، کبھی باہر کی پریشانیاں، پریشانیوں کی زد کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے بھی یہ ساری کے سارے مصائب اور تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اثناء میں، اس دورانیے میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں صدقہ کرتا ہے تو میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میرا رب پریشانیاں دور کر دیتا ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے مصائب آنے والی مصیبتیں بھی کافور ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح سے کل قیامت کا دن ہوگا، اس حدیث کے مفہوم کے ضمن میں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کرسی پر ہوں گے اور انتہائی غضب کی حالت میں، انتہائی غضب اور غصے کی حالت میں ہوں گے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہے ہوں گے، تو فرمایا کہ وہ شخص کہ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کیا کرتا تھا، جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس بندے کو دیکھ کر۔ یعنی کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس بندے کے لیے جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مسجدوں پر صرف کرتا ہے، مدارس پر صرف کرتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت و اصلاح تبلیغ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مراکز کے لیے خرچ کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں فقیروں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے دائی دین کی دعوت دینے والوں پر خرچ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کیسے کرنا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، کیسا انداز ہونا چاہیے؟ فرمایا وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم اپنے مال کو اللہ کے راستہ میں ظاہری شکل میں خرچ کرو، فَنِعِمَّا هِيَ بہتر ہے، اچھا ہے کہ تم دیتے ہو، اعلان کرواتے ہو، لیکن ریاکاری نہیں ہے، نمود و نمائش نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ فرمایا ظاہری طور پر دیتے ہو، اعلانیہ طور پر دیتے ہو، لوگوں کے درمیان میں دیتے ہو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا تو شاید دوسرے لوگ دیکھ کر بھی دیں گے، تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے، فَنِعِمَّا هِيَ، یہ بہترین عمل ہے، جیسا کہ جامع صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، صدقے کا اعلان کیا، سارے صحابہ خاموش ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، غریب تھے، پسماندہ تھے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ دل کے اندر یہ بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال تھوڑا ہے، دیں گے تو شرمندگی سی محسوس کر رہے تھے، جیسے ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہے، بعض ہم میں سے ایسے بھائی ہیں کہ جو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسے تھوڑے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اگر ہم دیں گے تو ہمیں شرمندگی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، اللہ تو بندے کے دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی محبت سے دے رہا ہے۔ لیکن وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ہم کیسے اٹھے، اب تھوڑے تو پیسے مٹھی بھر تو ہیں، انہی میں سے ایک شخص اٹھے غریب سے پسماندہ سے، وہ اٹھے اور انہیں مٹھی کے اندر نہ چند چاندی کے درہم لیے ہوئے ہیں، چاندی کے سکے لیے ہوئے ہیں، اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور مٹھی کے اندر کتنے کا آ جائیں گے، وہ لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر تھمائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، تبسم کیا۔ اس بندے کی وجہ سے باقی بھی دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ اس نے تھوڑے سے سکے اللہ کے راستہ میں خرچ کیے، اللہ کے پیغمبر خوش ہو گئے، تو ہم بھی اٹھتے ہیں، وہ بھی دیکھا دیکھی اٹھے اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے لگے۔ یہ انداز اگر کوئی بندہ ظاہری طور پر دینا چاہے اس انداز سے تو یہ بھی بہترین انداز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، فرمایا کہ اگر تم ظاہری طور پر صدقات کرتے ہو یہ بھی اچھا ہے، لیکن فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کر دیتے ہو نا، چھپا کر پتہ نہیں لگنے دیتے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، غریبوں کو مسکینوں کو فقیروں کو دیتے ہو چھپا کے، پتہ نہیں لگنے دیتے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا یہ بہترین عمل ہے۔ ظاہری دیتے ہو، ریاکاری بے شک نہیں ہے، ریاکاری بے شک نہیں ہے، دکھلاوا بے شک نہیں ہے، ظاہری پر دیتے ہو اللہ فرماتے ہیں اچھا ہے، لیکن جب چھپا کر دیتے ہو تو فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہترین عمل، یعنی چھپا کر دینا اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے، زیادہ بہترین ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، چھپا کر دیتا ہے،
پتہ نہیں لگنے دیتا، چھپا کر دیتا ہے، اتنا چھپاتا ہے فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، فرمایا کہ وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلتا کس نے کیا دیا ہے، یعنی اتنا چھپا لیتا ہے، اس قدر مخفی کر کے اللہ کے راستہ میں صدقہ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، میرا رب اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ چھپا کر دینے والے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خصوصی پروٹوکول رکھا ہے، اور چھپا کر اللہ کے راستہ میں صدقہ کرنے والے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت اور تقریب رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، اشارہ کنایہ کے ساتھ ذکر کیا اللہ کے نبی میں آپ کی بیٹی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، رضامندی کا اظہار کر دیا۔ مختصر بات کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیرے پاس کچھ اپنی بیوی کو یعنی میری بیٹی کو حق مہر دینے کے لیے ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زیرہ ہے، اور اس زیرہ کو میں فروخت کرتا ہوں، حق مہر ادا کر دوں گا۔ واپس گئے، زیرہ کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کئی لوگوں نے خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ علی پیارے اس کی جتنی قیمت بتاتے ہو میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کم و بیش 480 درہم تھے یا 480 کے راؤنڈ باؤنڈ اتنے انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے اور زرہ لے لی۔ زرہ لینے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان ابن عفان نے وہ زرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو فروخت کر دیا، کہا میری طرف سے یہ گفٹ ہے، میری طرف سے یہ تحفہ ہے کہ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ بہترین باکمال انداز اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت مند تھے، اس وقت ضرورت تھی، زرہ فروخت کی۔ حالانکہ زرہ بھی بہت بہترین ایک زیور ہوتا ہے مجاہد کا، جہادی میدان کے اندر قتال کرنے والے کا یہ زیور ہوتا ہے زرہ، جس کے ذریعے سے کافروں کے ساتھ قتال کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت نفس کو مجروح بھی نہیں کیا اور احسان بھی نہیں جتایا اور پہلے پیسے بھی نہیں دیے۔ یہ نہیں کہا کہ علی آپ زرہ نہ فروخت کریں میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، یہ انداز بھی اختیار نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ وہ زرہ خریدی اور زرہ واپس پلٹا دی، کہا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کو۔ ہمیں یہ بھی کبھی انداز اختیار کرنا چاہیے، تحفے تحائف کے ذریعے سے بھی خدمات کو سر انجام دینا چاہیے۔ کبھی کوئی ایک غریب انسان ہے، کوئی ایسا بندہ ہے فقیر ہے، کوئی بیچارہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو ضروری نہیں کہ اس پر صدقے کا نام دے کر اس کو دیا جائے، بلکہ اس کی تحفے کی شکل کے اندر کہ میں نے آپ کو تحفہ دیا ہے، تحفہ کی شکل کے اندر اسے دیا جائے۔ یہ بھی انداز ایک مخفی یعنی اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا انداز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سے سیدنا حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دور دراز کے علاقہ سے چل کر مدینہ طیبہ کے اندر حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر، ہم نے کچھ کھجوریں خریدنی تھی، کہا کہ ہم کھجوریں خریدنے کے لیے آئے، ایک جگہ پہ مقام کیا، پڑاؤ کیا، ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ایک شخص ہمارے پاس آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک شخص ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ایک پرانی سی چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، ہمارے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جناب یہ آپ کا حال احوال کیا ہے، حال چال پوچھا۔ پوچھنے کے بعد کہا کہ یہ جو سرخ رنگ کا اونٹ آپ کے پاس ہے یہ فروخت کرو گے؟ عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہم ابھی مسلمان نہیں ہوتے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی کفر کی حالت میں تھے۔ عبداللہ بن طارق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم فروخت کر دیں گے۔ کہا کہ بتاؤ کتنا اس کا معاوضہ لوگے؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے کہا اتنی کھجوریں لیں گے۔ اس کی مقدار بیان کی کہ اتنی کھجوریں لیں گے اور اس کے عوض میں ہم یہ اونٹ آپ کو دے دیں گے۔
تو فرمایا اس شخص نے جس نے پرانی سی چادروں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھکا ہوا تھا، کہا کہ اس نے ٹھیک ہے مجھے یہ آپ کا سودا منظور ہے۔ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہمیں بڑے تعجب کے اندر اس معاملے میں ڈال دیا کہ ہمیشہ سے جب بھی کوئی تاجر تجارت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنی چیز کی قیمت زیادہ مانگتا ہے۔ ایک چیز کی قیمت 50,000 ہے تو 70,000 مانگتا ہے تاکہ باس مباحثے کے ساتھ وہ کم کر دی جائے، کم ہو جائے گی بعد میں۔ لیکن کہا کہ ہم نے جتنی کھجوروں کے عوض کے اندر وہ اونٹ فروخت کرنا چاہا، اتنی ہی کھجوروں کے عوض کے اندر اس شخص نے ہم سے خرید لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اونٹ کو لے کر چلے اور کہنے لگے کہ کچھ دیر انتظار کرو، میں کھجوریں آپ کو بھجواتا ہوں۔ کہا کہ وہ لے کر اونٹ چلے گئے۔ ہم آپس کے اندر باتیں کرنے لگے کہ پتہ نہیں کون تھا، اجنبی سا بندہ تھا، ہم بھی اجنبی ہیں، مسافر ہیں، یہاں پر تجارت کے لیے آئے ہیں۔ وہ اونٹ لے کر چلا گیا ہے۔ ابھی کہتے ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک بندہ ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ کھجوریں جو ہیں یہ آپ کے اونٹ کی قیمت ہے، اور یہ جو کھجوریں علیحدہ سے اس نے دی، کہا کہ یہ آپ کی ضیافت کے لیے ہے، آپ کی مہمان نوازی کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے نے ہمیں اور متعجب کر دیا، اور تعجب کے اندر ڈال دیا کہ کیسا تاجر ہے، کیسا خریدنے والا ہے، کتنا بہترین بندہ ہے کہ جس نے حال احوال بھی پوچھا، پھر باس و مباحثہ بھی نہیں کیا، پھر ہماری ضیافت بھی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم یہ کھجوریں کھانے تناول کرنے کے بعد ہم مسجد کی طرف نکلے۔ مسجد نبوی کے اندر جب ہم پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ منبر پر وہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے کہ جس نے ہم سے اونٹ خریدا تھا۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ پوری کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو عبداللہ بن طارق بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اس اعلیٰ ظرف اور بہترین اخلاق اور لوگوں کے ساتھ بہترین رویے کی بنیاد پر فرمایا ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو گئی۔ ہم کفر کی حالت میں تھے، غیر مسلم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے ہم اس قدر متاثر ہوئے کہ ہم فرمایا جتنے بھی لوگ تھے سارے کا سارا قافلہ اسی وقت کلمہ پڑا، دائرہ اسلام سے نکلتا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے مخفی خدمت کرنے کا، مخفی طریقے کے ساتھ صدقہ کرنے کا، مخفی طریقے کے ساتھ کسی کے ساتھ تعاون کرنے کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے بطور تاجر، اپنا تعارف نہیں کروایا، کھجوریں بھیجی ضیافت کے لیے، اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں، میں نبی ہوں، میں سردار ہوں، یہ نہیں کہا، مخفی طور پر ان کی ضیافت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان چیزوں سے وہ متاثر ہوئے، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن ہماری کیفیت اس کے الٹ ہے، ہم جب بھی اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں تو مخفی نہیں کرتے، ہم نمود و نمائش کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ریاکاری زیادہ رکھتے ہیں اور اس کی تصویریں بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں، پھر اس کو لوگوں کے سامنے تشہیر کرتے ہیں کہ جی میں نے اتنا خرچ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم بھی اس انداز سے مخفی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان صدقات کرنا شروع کر دیں گے، اس کے بڑے بڑے اثرات مرتب ہوں گے اور بہت زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے ایسے ہی آپ ایک بات حضرت عبداللہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک بڑھیا عورت کے گھر میں گئے۔ وہ آنکھوں سے نبینی تھی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اس عورت جو یہ محتاج ہے، معذور ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس کی خدمت کی جائے۔ ان کے گھر میں داخل ہوئے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو کھانا بنا کر دیا جائے، اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کی جائے، جو ضروریات گھر کی ہوتی ہیں وہ ساری پوری کی جائے۔ جب حضرت عمر ابن خطاب
خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں داخل ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں صفائی ہوئی پڑی ہے، حالانکہ عورت نبینہ ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، گھر کی صفائی ہے، چیزیں ساری ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے قریب گئے اور پوچھا اماں جان کھانا؟ اس نے کہا کھانا کھا لی ہے۔ کس نے کھلا دیا؟ کہا ایک شخص آتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کبھی اس نے بتایا نہیں، پوچھنے پر اصرار کرنے پر بھی کبھی اس نے بتایا نہیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، میری خدمت کرتا ہے، کئی روز سے آ رہا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پوچھا بھی ہے اس کا نام کیا، نام نہیں بتایا اس نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجسس میں پڑ گئے کہ اس شخص کو دیکھنا چاہیے، اتنی بہترین نیکی کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے، اتنا بہترین نیک بندہ کون ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے تجسس میں پڑے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم تجسس کرتے ہیں تو کسی کے عیب کو ٹٹولنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی برائیاں ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر نیکی کا تجسس تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رات کو حضرت عمر بن خطاب پوری رات نہ سوئے، پوری رات اس کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ کب وہ بندہ آئے، صفائی کرے، میں دیکھوں کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں وہ شخص آئے، اس اماں جی کے گھر میں داخل ہوئے، صفائی کی، واپس پلٹے، اللہ اکبر۔ منہ چھپایا ہوا تھا، جب آئے تھے تب بھی منہ چھپایا ہوا تھا، واپس گئے تو تب بھی منہ چھپایا ہوا تھا کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، اللہ اکبر۔ اور دن کے اجالے کے اندر بھی نہیں، رات کی تاریکی کے اندر کہ جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت اس بڑھیا کی خدمت کیا کرتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جب واپس پلٹے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ شخص آ رہے ہیں، جلدی سے آگے بڑھے، دوڑے، قریب گئے، اس کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر کہنے لگے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اپنے چہرے سے کپڑا تو ہٹائیں، آپ کون ہیں؟ تو فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کون ہے، وقت کے امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، وقت کے حاکم ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان ساری خوبیوں اور ان سارے مقام اور اعزاز کے باوجود اس بوڑھیا عورت کی خدمت کرتے ہیں، اس کی غلاظتیں بھی صاف کرتے ہیں، اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اپنے ہاتھ کے ساتھ، اس کے گھر کی صفائی ستھرائی تمام تر لازمات جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو سمجھیں، ذرا ٹھہر کے سوچیں، دیکھیں کہ حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کٹھے ہی رہا، کٹھے ہی اکثر وقت گزارا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر حیات طیبہ کے اندر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم وہاں گئے، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، ہم یہاں آئے، میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے، ہم نے فلاں کام کیا، میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے، ہم فلاں جگہ پہ گئے، میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے، ہم نے فلاں غزوہ کیا، میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے۔ یعنی ان سارے اشاروں سے پتا چلتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کا زیادہ وقت اکٹھا ہی گزرتا تھا، الگ نہیں ہوتے تھے، اکثر و بیشتر اکٹھے ہی وقت گزارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے پھر یہ مقام اور عزت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفنا۔ اللہ اکبر۔ دفن ہوئے، فوت ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی اکٹھے ہی ایک جگہ پہ ہیں، قبریں بھی ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں، اور وہ جگہ ریاض الجنہ ہے جس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخصیات جنت کے اندر ہیں، روح نکلی جسم سے تو جنت کے اندر داخل ہو گئے، دنیا کے اندر بھی ان کے جسد بھی زمین کے اوپر جنت کے اندر ہیں۔ جب دنیا سے جب آگے والا حساب و کتاب ہوگا، معاشر کے میدان قیامت کے بعد جنت کے اندر داخلہ ہوگا، اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے جنتوں کے اندر بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا کے اندر بھی جب وہ فوت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر مقام دیا، وہاں پر بھی اکٹھے ہی ایک جگہ پہ سلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، معاشر کا میدان ہوگا، ہم جب اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف میرے ابو بکر ہوں گے، ایک طرف میرے حضرت عمر فاروق ہوں گے، ہم تینوں اکٹھے اللہ کے سامنے پیش۔ اللہ اکبر۔
یعنی عرض کرنے کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ اس قدر اکٹھا رہنے کے باوجود زیادہ سے زیادہ وقت اکٹھا گزارنے کے باوجود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر کی نیکی کو دیکھنے کے لیے چھپ کر ان کی نیکی کو دیکھنا پڑا کہ حضرت ابو بکر صدیق نیکی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اس قدر وہ نیکی کو چھپاتے تھے، اس قدر اللہ کے ہاں جو نیکی پیش کرتے اس کو چھپا کر کیا کرتے تھے، اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ ذکر نہیں کیا کرتے تھے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، تاکہ نیکی صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں ہی ہمارا یعنی نام ہو، کسی اور کو نہ پتا ہو، صرف اللہ کو پتا ہو۔ یہ ہے مخفی طریقے کے ساتھ چھپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی پیش کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر اچھا کام ہی صدقہ ہے۔ تو یہ اچھا کام تھا، نیکی تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور چھپا کر اپنے آپ کو مخفی کر کے کی۔ یہ انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس انداز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی اللہ رب العزت عزتیں عطا فرماتا ہے۔ جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ رات کی تاریکی ہوئی، رات کے وقت اس نے کہا کہ میں اللہ کے راستہ میں صدقہ کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا کہ میں صدقہ کروں گا، رات کی تاریکی کے اندر کروں گا، دن کے اجالے کے اندر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں صدقہ کر رہا ہے، یعنی چھپا کر صدقہ کرنا چاہتا تھا۔ رات کو جب نکلا گھر سے، چلتے چلتے اسے ایک عورت ملی، اللہ اکبر، وہ زانیہ تھی، زناکار بدکار تھی، اس کو صدقہ دیا، واپس پلٹے۔ صبح کو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ رات کو پتہ نہیں کون ایک زناکار کو صدقہ دے گیا، زانیہ کو صدقہ دے گیا۔ اللہ اکبر، اسے پریشانی لاحق ہوئی کہ شاید میرا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ یہ پریشانی ہر بندے کو ہونی چاہیے، ہمیں کون سا کوئی پتہ چل جاتا ہے یا وہی آ جاتی ہے کہ ہمارا عمل قبول ہو گیا۔ ہمیں عمل کر لینے کے بعد فکر مند رہنا چاہیے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، پھر ہی اس کا صلہ ملے گا۔ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، یہ سارے اعمال کرنے کے بعد ہمیں فکر مند رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وہ بندہ فکر مند ہو گیا، کہنے لگا کہ میں تو زانیہ کو دے آیا ہوں، اب تو وہ تو بدکارہ تھی، پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے، میرا یہ صدقہ قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ آج پھر رات کو صدقہ کروں گا۔ وہ رات کو پھر نکلا، ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ دیا، اور صبح کو پھر وہی لوگوں نے باتیں کی کہ آج کسی نے چور کو صدقہ دے دیا ہے۔ اب پھر وہ اسے پریشان ہوا، پھر اس نے پھر ارادہ کیا، کہنے لگا کہ آج پھر صدقہ کروں گا، اور پھر اس وہ رات کو نکلا اور اس نے صدقہ دیا، ایک امیر بندے کو صدقہ دے کے آ گیا۔ چاہیے تو غریب کو تھا، لیکن امیر بندے کو صدقہ دے کے آ گیا۔ صبح پھر باتیں کی لوگوں نے، کہا کہ پتہ نہیں کون صدقہ ایک امیر بندے کو، غنی بندے کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، پریشان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری تعریفیں تیری ہیں، اے اللہ میں تو تیری رضا کے لیے رات کی تنہائیوں کے اندر دینا چاہتا تھا کہ مخفی کر کے دوں۔ اللہ اکبر، فکر مند ہے کہ اللہ پتہ نہیں میرا یہ صدقہ قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ وہ دے کے آیا، اور جس کو دے کے آیا اس کو بھی نہیں پتا کہ کون دے گیا۔ اندازہ لگائیں کہ جس کو دے کے آیا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ کون دے گیا صدقہ، نہ چور کو پتا لگا، نہ زانیوں کو پتا چلا، نہ امیر کو پتا چلا، وہ چلتے چلتے ہی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر کے چلا گیا۔ ہمارے ہاں اگر ہم کسی پر صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں نا، تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے ہیں، اور اپنا جتنی دیر تک تعارف نہیں نہ کروا دیتے کہ مکمل، اتنی دیر تک ہمیں چین نہیں آتا۔ یہ شیطان کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں دل کے اندر۔ اللہ رب العزت کے لیے جب خرچ کیا جاتا ہے تو پھر اسی انداز سے خرچ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، یہ انداز بہترین انداز ہے کہ یہی حدیث کا مصداق انداز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ ہے صورت کہ دینے والے نے دیا، لینے والے کو پتہ ہی نہیں کہ کون دے گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یہ بھی پریشان تھا کہ میرا صدقہ تینوں مرتبہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیل لہ، اس
اسے کہا گیا، خواب کے اندر بتایا گیا، غیب سے آواز آئی، اسے علم دے دیا گیا، معلوم کر دیا گیا فقط قبلت، کہ جو تو نے صدقہ کیا تیرا قبول ہو گیا، اللہ نے قبول کر لیا ہے تیرے اس دل کی وجہ سے کہ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، تیری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود تھی، تیرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میرا رب راضی ہو جائے، فرمایا تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور تیرے صدقے کی وجہ سے بڑے اثرات مرتب ہوئے ہیں، صدقے کی وجہ سے بڑے بڑے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ کہا کہ تیرے صدقے کی وجہ سے جو زانیہ کو تو صدقہ دے کے آیا وہ زانیہ پیشہ ور زانیہ نہیں تھی، ضرورت تھی اسے، بچوں کی وجہ سے نکلی ہوئی تھی اور زنا کے لیے آمادہ ہو گئی تھی کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا دوں، مجبور تھی، مقہور تھی۔ اللہ اکبر، تو نے صدقہ دیا، تیرے صدقے کی وجہ سے اس نے توبہ کر لیا کہ آج کے بعد اس طرح کا عمل نہیں کرے گی، وہ زنا سے باز آ گئی ہے۔ اور جس چور کو تو دے کے آیا تھا، کہا کہ وہ بھی مجبور تھا، تو نے اسے دیا، تیرے حلال رزق کو اس نے کھایا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ وہ چوریوں سے توبہ کر لی اس نے، آج کے بعد وہ کہتا ہے میں تو چوری نہیں کروں گا۔ اور جس امیر کو تو دے کے آیا تھا وہ بڑا بخیل تھا، اس کے پاس بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں دیا نہیں کرتا تھا، لیکن تیرا مال اس نے کھایا، اسے ندامت ہوئی، اندر سے شرمندگی ہوئی کہ میں امیر تھا، میں تو صدقے کا مستحق نہیں تھا، لیکن مجھے صدقہ دے دیا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس ندامت کی وجہ سے اس نے بھی اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی تیرے صدقے کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہوئے لوگ، تیرے صدقے کی وجہ سے لوگوں کو راستہ ملا، تیرے صدقے کی وجہ سے زانیہ بدکاری سے باز آ گئی، تیرے صدقے کی وجہ سے چور چوری سے باز آ گیا، تیرے صدقے کی وجہ سے بخیل کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، وہ بھی اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے اثرات مرتب کرتا ہے، اور عرض کرنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ یہ انداز ہونا چاہیے اللہ کے راستہ میں صدقہ کرنے کا، بڑا عظیم عمل ہے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا، بڑا ہی باکمال عمل ہے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا، یہ صفت رحمان کی ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ دیتا لوگوں کو، اللہ رزق عطا کرتا ہے، یہ صفت بندہ اپنے اندر پیدا کرے کہ مجھے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے عطا کردہ میں سے میں اللہ کے راستہ میں خرچ کروں، کبھی مسجدوں پر خرچ کرے، کبھی مدرسوں پر خرچ کرے، کبھی جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کرے، کبھی غریبوں مسکینوں فقیروں پر خرچ کرے، کبھی اللہ کے دین کی اشاعت اور نشریات کے لیے خرچ کرے، اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرے، لیکن مخفی کر کے خرچ کرے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح بخاری کی حدیث جو ہمارا مضمون اور ٹاپک تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ کوئی عزت کم عزت نہیں ہے کہ جب معاشر کا میدان ہوگا، دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، پسینے کے اندر لوگ غرق ہو رہے ہوں گے، اللہ اکبر، وہ معاشر کا میدان جب ذکر کیا جاتا صحابہ کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی، اللہ اکبر، اس معاشر کے میدان کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اپنے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اس دورانیے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو جو مخفی کر کے چھپا کے اللہ کے راستہ میں دیا کرتا تھا، میرا رب اسے خصوصی پروٹوکول کے ساتھ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کی توفیق بخشے۔